بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سحر انور جاگیر نیوز کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کے دفتر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکریٹری ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی رانا عبید علی خان صاحب۔ ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کی جانب سے تجاوزات ہٹانے کے بارے میں کل آپریشن کیا گیا اور تجاوزات جو غیر قانونی بلڈ اپ کیے گئے تھے وہ ہٹائے گئے ہیں۔ پہلے تاجران کو ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ یہ ہٹانا ہے، اور کافی 60% لوگوں نے ہٹا لیے تھے، لیکن پھر جو رہتے تھے وہ کل آپریشن کے بعد ہٹائے گئے۔ تو سب سے پہلے تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آج ہمیں آپ اپنا موقف دیجیے اس بات پہ۔ سر، کل ہم نے جب تجاوزات ہٹانے کے بعد لوگوں سے پوچھا تو ان کی یہ تحفظات تھے کہ ہمیں پہلے انفارم نہیں کیا گیا، اور تجاوزات جو ہٹائے گئے ہیں ان میں نیپوٹزم کیا گیا ہے۔ تو آپ پلیز یہ جسٹیفائی کر دیں گے؟ جی وعلیکم السلام۔ بات یہ ہے کہ آپ کا جو کویسچن ہے کہ میں نے انفارم نہیں کیا، تو میرے خیال سے شاید لاسٹ ٹائم بھی آپ کا پروگرام تھا، تقریباً بیفور آئی تھنک سو کہ 2 دن پہلے تقریباً تھا، تو میں نے آپ کو اس ٹائم بھی یہ عرض کی تھی، اور باقاعدہ ہم نے رجسٹرار کو بھی انفارم کیا، سی پی او صاحب کو بھی کیا، ڈپٹی کمشنر صاحب کو بھی کیا۔ پھر اس کے علاوہ ہم نے مساجد جو تھی ان میں اعلانات کروائے، پھر ایک وین لے کے باقاعدہ دن رات وہ اعلان کرتی رہی، مارکیٹ میں لوگوں کو اناؤنس کرتے رہے، ہم بتاتے رہے۔ پھر ہم نے نوٹسز کیے، باقاعدہ انجمن تاجران کو لوپ میں لیا، انجمن تاجران نے بھی نوٹس کیے۔ مطلب ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے کوئی کسی قسم کی جو لیگیلٹی ہے وہ ہم نے نہیں چھوڑی۔ تو باقی ہر چیز کے پروفز ہمارے پاس الحمدللہ ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہمارے پاس ایویڈنس ہیں الحمدللہ۔ تو سر، ایک یہ بھی کوشچن ہے کہ اکثر تاجران کا یا لوگوں کا یہ کہنا تھا وہاں پہ کہ جو تجاوزات ہٹائے گئے ہیں وہ نیپوٹزم کیا گیا ہے، کسی کو فیور کیا گیا ہے ان تجاوزات ہٹانے میں۔ دیکھیے جی، پہلی تو بات یہ ہے کہ اچھا ہے یہ کسی نے بات کی ہوگی تو سوچ سمجھ کر کی ہوگی، کیونکہ تقریباً مارکیٹ میں ساروں کو اس بات کا اندازہ ہے کہ میری کوئی نہ تو میرا کوئی ریلیٹیو ہے، نہ میرا یہاں پہ ایسا کوئی معاملہ ہے کسی کے ساتھ، سارے میرے لیے برابر ہیں۔ میں نے دیکھیں اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر جو معاملات تھے وہ کیے، اور بڑی کوشش کی کہ نرمی جتنی ہو سکتی تھی، کیونکہ میں نے تو اس دن خاص طور پر اللہ سے یہ دعا کر کے نکلا تھا، یا رب العالمین مجھے ظالموں میں شمار نہ فرمانا، میرے ہاتھوں سے ایسا کام نہ ہو جس سے کسی کا نقصان ہو۔ میں اس دن جبکہ کرین مشین بھی تھی، اگر آپ اس کو کور کرتے پروگرام کو تو آپ دیکھتے کہ ہم چاہتے تو نقصان دے سکتے تھے، لیکن ہم نے کوشش کی، لوگوں کو اس دن بھی وارن کیا، اور لوگوں نے لاسٹ نائٹ کو، جس دن صبح آپریشن تھا 12 تاریخ کو، 11 کی رات کو آ کے انہوں نے اپلیکیشنز دے کے 2 دن 3 دن ہم سے مزید مانگے، ہم نے پھر وہ بھی دیے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں، بلا تفریق ہم نے یہ الحمدللہ آپریٹ کیا ہے، تو اب کسی کی زبان کو تو کوئی روک نہیں سکتا۔ سر، جو آپ کے تاجران ہیں، کیونکہ آپ صدر بھی ہیں انجمن تاجران کے، تو تاجران کا بھی یہ تھا کہ ہمیں اعتماد میں لیا ہی نہیں گیا پہلے، اور اکثر لوگوں کا یہ ریویو آ رہا تھا وہاں پہ، آپ اس بارے میں گائیڈ کریں۔ میڈم بات یہ ہے کہ تاجران تو مجھے نہیں ایسا لگتا کوئی اس سے شاید کہہ سکتے ہیں، اگر کوئی کہتے ہوں گے تو شاید میرا خیال ہے اس ٹائم ایک ایسی سچویشن ہوگی جب کسی کا کوئی لاس ہوتا ہے یا جو پرابلم ہوتی ہے، تو اس ٹائم انہوں نے ایسا کوئی بیان دیا ہوگا۔ کبھی بھی آپ چلے جائیں مارکیٹ میں بینرز اویزہ ہیں، پھر اس کے بعد ہم نے نوٹسز کیے ہوئے ہیں، تو ہم نے ہر بندے کو مطلب بار بار بتایا ہے، تو ایسی اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو نہیں بتایا۔ یہ کہ میں محض اس کو پروپیگنڈا ہی کہہ سکتا ہوں، باقی تو اور کچھ نہیں ہے اس میں ایسا۔ سر، یہ جو انلیگل کنسٹرکشن تھی، اس کے بعد تعمیراتی کام بھی اس پہ شروع ہونا تھا، تو وہ کب شروع ہوگا اور لوگوں کو کیا فیسلٹیز یہاں پہ دی جائیں گی سوسائٹی میں؟ اس طرح کہ میڈم 10 مئی کو ہم نے ٹینڈر پاس کیا ٹف ٹائلز کا، مارکیٹ کا اور بلیک ٹاپ روڈز کا، تو وہ الحمدللہ اوارڈ ہو چکا ہے۔ ود ان 1 or 2 days آئی تھنک سو یہ اسٹارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ٹیم وہاں پہ میجرمنٹس اپنی کر رہی ہیں، اور جو میٹیریل وہ بھی آ جائے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایز سون ایز پاسبل ہم اس کو بالکل ہم کریں گے۔ اور اس کے علاوہ کہ مارکیٹ میں دیکھیں، ایک چھوٹی سی آپ نے بھی ایک پہلے جو آپ کا کویسچن تھا، میں اس کے بارے میں تھوڑی سی ایک بات کر دوں کہ پرابلم ہمارے اس معاشرے میں یہ ہے کہ جو چیز ہم نے زبردستی لے لی ہو یا ہم آگے بیٹھ گئے ہوں، کسی کا رائٹ لے لیا ہو، تو ایک ٹائم گزرنے کے بعد اگر ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے شاید یہ حق جو ہے یہ ہمارا ہے۔ اب دیکھیں، ایک تاجر جو ہے وہ رینٹ دے رہا ہے پلازے کا، تو شاپ کا وہ دے رہا ہے تو اس شاپ تک ہی ہے، اس سے باہر جو ہے وہ سوسائٹی کی پراپرٹی ہے۔ اور میں ایز بینگ اے پریزیڈنٹ انجمن تاجران، یہ میرے لیے بڑا جو تھا سخت فیصلہ تھا، کیونکہ مجھے معلوم ہے
کہ اس کے نتائج میرے دکانداروں میرے تاجر بھائیوں کے میرے آگے میرے لیے کیا ہوں گے، لیکن الحمدللہ میں نے اپنی اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا، اور وہ کام کیا جس سے میرا ضمیر مطمئن ہے کہ، اور مجھے بلیو کریں کہ اتنا اچھا رسپانس ملا اپنے ممبران کی طرف سے، اپنی تاجر برادری کی طرف سے، اور میں ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ اپنی برادری کے لیے کہ میری سوچ سے بڑھ کر انہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا۔ تو یہ ایک محض جو کہتے ہیں کہ جناب اس میں کسی قسم کی ہم نے کوئی سیاسی حرکت یا کوئی تفریق ہم نے اس میں کی ہے، نہیں، ہم نے بالکل میرٹ پر کام کیا ہے، اور الحمدللہ اس سوسائٹی کو ہم بہتر سے بہتر کریں گے انشاءاللہ۔ تو سر اے جی ایم میٹنگ کا بھی ذکر ہوا تھا، اے جی ایم میٹنگ میں جو سوسائٹی ہے اس کے لیے کیا کیا فیسلٹیز پر ڈسکشن ہوگی وہاں پہ، آپ گائیڈ کریں؟ دیکھیں جی، 2012 سے لے کے 2023 ٹائم پیریڈ گزر گیا جبکہ ہمارے بائیلاز میں ہر سال اے جی ایم ہونے چاہیے۔ اے جی ایم میں تمام ممبرانس اکٹھے ہوتے ہیں اور جو ایجنڈا پاس کرتے ہیں، جو بجٹ دیتے ہیں، اس کے اوپر ہم امپلیمنٹیشن کرتے ہیں اور اس کو لے کر چلتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ جو تجاوزات کا انکروچمنٹ کا میٹر تھا، یہ سوسائٹی کی مین پرابلم تھی، جو میں نے اپنی الیکشن سے بیفور الیکشن میں نے یہ کمٹمنٹ کی تھی اپنے ممبران سے کہ میں یہ لازمی کروں گا، اور الحمدللہ میں نے اپنا وعدہ مکمل کیا۔ اسی طریقے سے اے جی ایم بھی انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہیے میں ہر حال میں کروں گا، اور اس اے جی ایم میں تمام چیزیں، تمام پکچرز، تمام پرابلمز میں اپنے ممبران کے سامنے رکھوں گا۔ سر سوسائٹی میں پانی کا مسئلہ ہے، لوگ پانی کا ٹینکر استعمال کر رہے ہیں، تو آپ اس بارے میں بتا دیں کہ یہ پرابلم کب سالو کیا جائے گا، کیونکہ مینجمنٹ تو یہاں سے کچھ کرے گی تو ظاہر ہے لوگوں کو یہ فیسلٹی دی جانی چاہیے، بیسک نیڈ ہے نا پانی کی۔ دیکھیں جی، بالکل واٹر جو ہے ہمارا مین پرابلم ہے، بیسک ہے، اور اس کے اوپر الحمدللہ ہماری واٹر کمیٹی جو ہے بڑی ایکٹیو ہے، اور میری وہ ٹیم پراپر ورک کر رہی ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں شاید یہ کہا کہ میں نے الحمدللہ ہماری ایم سی نے ایک ایگریمنٹ ایم او یو سائن کر لیا ہے، اور ایک پرائیویٹ کمپنی ہم نے ہائر کر لی ہے جو انشاءاللہ ورکنگ میں ہے۔ دیکھیے میڈم، پرابلم یہ ہے کہ پچھلے 4-5 سالوں سے پانی کے پروجیکٹ کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا۔ اب ہمیں آئے ہوئے تقریباً 4 مہینے ہو گئے۔ اب 4 مہینے کے اندر میں تو اپنے ممبران سے کہتا ہوں 4 مہینے کی میری پرفارمنس چیک کر لیں، اور سابقہ 4 سال کی چیک کر لیں، تو اندازہ ہو جائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں 3 سال کے لیے ہمیں ممبرز نے بٹھایا ہے، تو 6 سے 7 ماہ تو ہمارا حق ہے کہ ہمیں دیں، اور آپ چیک کر لیں۔ انشاءاللہ پانی تو ہماری مین ہے جی، اس کے اوپر ہماری پوری ایک ٹیم پراپر کام کر رہی ہے، پورا ایک پروگرام ہے ہمارا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے 2 سے 3 ماہ کے اندر سارے ممبرز کے سامنے ایک رزلٹ آ جائے گا کہ پانی کا، کہ ہم ان کو انشاءاللہ ڈیلی بیسس پہ پانی ود پریشر 1 گھنٹہ کم از کم دیں گے انشاءاللہ۔ چلیں، تھینک یو سر، تھینک یو آپ کے ٹائم کے لیے۔ ناظرین، آج ہم موجود تھے صدر ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کی، رانا عبید علی خان صاحب، وہ میسج دینا چاہتے ہیں کچھ۔ تھینک یو۔ میں اصل میں اپنے ممبران کا یہ ان کو بتاؤں کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا الیکشن سے پہلے کہ میں تجاوزات کا خاتمہ کروں گا۔ الحمدللہ میرے اللہ نے مجھے یہ عزت دی، یہ توفیق دی، میں نے یہ کام کیا۔ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس سے میرا ذاتی تعلق کتنا خراب ہوتا ہے، میں نے یہ دیکھا کہ میرے ممبران کے لیے کیا فائدہ ہے، میں نے یہ دیکھا میرے سوسائٹی کے لیے کیا فائدہ ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کے بعد اپنی تاجر برادری انجمن تاجران کی پوری باڈی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے تعاون سے یہ میرے جو اتنا بڑا مسئلہ، جو ایک ایسے الزامات، جو مخالفین نے ایک ایسے الزامات ہم پہ لگائے ہوئے تھے کہ ہم دکاندار تاجر برادری شاید ہم بھتہ لے رہے ہیں ٹھیلوں والوں سے، لیکن الحمدللہ آپ نے میری اس اپیل پر میرا ساتھ دے کے یہ ثابت کیا کہ یہ ایک محض الزامات ہے۔ تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اس پروگرام کی وسادت سے میں نے کہا میں اپنے بھائیوں کا شکریہ ادا کروں، آپ کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں کور کیا لمحہ، ہماری سوچ، ہماری جو آگے معاملات ہیں وہ لوگوں تک لانے کے لیے آپ بیچ میں وسیلہ بنے۔ تھینکس۔ نہیں سر، تھینک یو، آپ کے قیمتی ٹائم میں سے آپ نے ہمیں حصہ دیا۔ تھینکس فار واچنگ، تھینک یو سر فار بینگ ہیئر۔